بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے جو باتیں کی ان میں کافی حد تک جو ہے وہ سچائی ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ابھی تک جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا لیکن ہونے جا رہا ہے. اور جتنے اقدام ہم نے لیے ہیں وہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی خوشی سے تو نہیں لیے, یا یہ ہمیں اس سے سیاسی فائدہ تو نہیں ہو رہا کہ بجلی کی قیمتیں اگر مہنگی ہو رہی ہیں یا پیٹرول اگر ہمیں مہنگا کرنا پڑ رہا ہے یا اگر ہمیں ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے اوپر فری فلوٹ کرنا پڑ رہا ہے, تو ان ساری چیزوں سے مہنگائی ہو رہی ہے. اور مہنگائی بالکل ایک انتہائی زیادہ سطح کے اوپر ہے. لیکن آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ابھی اہم ترین ہے, اور اگر وہ معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے نتائج جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں اس سے 10 گنا بھیانک ہوں گے. تو وہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے جس کے لیے یہ معاہدے کو ہم نے مکمل کرنا ہے, اور ہم سارے پرائر ایکشنز مکمل ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا آج مانیٹری پالیسی بھی ریوائز کی گئی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں ڈائریکٹلی تو عام آدمی کو امپیکٹ نہیں پڑے گا, لیکن بزنسز کی بوروئنگ کی کاسٹ ضرور اوپر جائے گی. تو یہ وہ سارے پرائر ایکشنز تھے. اور اگر آپ معذرت چاہتی ہوں انٹرجیکشن کے لیے کیونکہ بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے, لیکن عوام کو سمجھانا بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیسے کر رہے ہیں. نہیں, آپ مجھے یہ ایکسپلین کیجئے کہ میں نے ابھی آئی ایم ایف کا پوائنٹ آف ویو بتایا تھا. آئی ایم ایف کی خاتون یہ کہہ رہی ہیں, کلیئرلی کہہ رہی ہیں کہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو سکتا. جو سبسڈی کلاس ہے آپ اس کو تو سبسڈی دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے پاس پراڈو ہے, جس کے پاس لینڈ کروزر ہے وہ بھی اتنے روپے کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے, اور جس کے پاس بائک ہے, جس کے پاس سٹی ہے وہ بھی اتنے کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. آپ کو اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا سر. نہیں دیکھیں, اگر آج بھی آپ بجلی کے اگر نرخوں کو اٹھا لیں تو جو لو کنزمپشن والے ان کا جو ریٹ ہے وہ کم ہے. گیس کو اٹھا لیں, جو لو کنزمپشن والے ان کا گیس کا ریٹ کم ہے. اسی طریقے سے جو ابھی یہ جو آل اکراس سبسڈی کی وہ بات کر رہے تھے جو ایکسپورٹ سیکٹر کو ملتی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے, تو وہ امیر ترین طبقے پہ لگا ہے جو ٹیکس ہے. تو ہم نے وہ جو بوجھ آپ جو بات کر رہی ہیں کہ غریب پہ نہ لگے, ہم نے وہ اپنی جو اویلیبل سپیس ہے موجودہ سپیس کے اندر جتنی گنجائش تھی وہ اس کے مطابق ہم نے لگایا. لیکن جب گنجائش ہی نہ ہو تو ان کے بھی ریٹ بڑھتے ہیں, ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, جو کہ ظاہر سی بات ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ وہ مجبوری کے فیصلے ہیں جو ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں. اور آلریڈی دیکھیں آپ اگر کمرشل کا بجلی کا ریٹ نکالیں تو وہ 60 روپے 65 روپے ان کو ٹیکسز کے ساتھ ملا کے ان کو پہنچتا ہے. تو وہ 60-65 روپے جو ہے وہ غریب آدمی کو تو نہیں لگایا جا رہا. ڈیل کا پیٹرول کے اوپر آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے بینیش کہ پیٹرول کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھیں ڈیل اگلے یہ سٹاف لیول اگریمنٹ اگلا سٹیپ ہے اور سارے وہ پرائر ایکشنز ہو چکے ہیں. تو ہمیں پر امید ہے ہم کہ اب یہ جو انجیکشن مہنگائی کا لگنا تھا اس معیشت کے اوپر وہ لگ چکا ہے, اور اب اس کو ٹھہراؤ آنا چاہیے, اور ہمیں آئی ایم ایف کا یہ جو اب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے آنے والے ہفتے میں مکمل ہونی چاہیے. یہ جو کمنگ رانا صاحب میں آپ کے سامنے سوال رکھنے لگی ہوں اور اس کا جواب آپ نے مکمل آنےسٹی کے ساتھ دینا ہے. ایسے پارٹی ورکر نہیں, ایسے پاکستانی اس کا جواب دینا ہے. شرح سود بڑھ گئی, بجلی بڑھ گئی, پیٹرول بڑھ گیا, ہر چیز بڑھ گئی, جی ایس ٹی بڑھ گئی, شرح سود بڑھ گئی. کیا بات نیوکلیئر اثاثوں تک پہنچ رہی ہے سر؟ کیا یہ وقت آ گیا پاکستان پر؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. اور یہ کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہے, کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا, کسی کی یہ ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے, اور نہ حکومت اس کے اوپر سوچ رہی ہے, نہ حکومت سے کسی نے یہ کوئی بات کی, اور نہ ہم کبھی اس کے اوپر بات کریں گے. یہ اب اگر یہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ پروپیگنڈا کرتا ہے, وہ عوام کو گمراہ کرتا ہے, اور وہ عوام میں اشتعال ڈالتا ہے اس وقت جب پاکستان نازک ترین اکنامک سچویشن سے گزر رہا ہے. تو یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ نہ ہمارے سے کسی نے بات کی, اور نہ اگر کوئی کسی نے جرأت کی بات کرنے کی تو ہم اس پہ بات کریں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں صرف تھوڑا سا ریبٹ کرنا چاہوں گا اندلیب بی بی کو. ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 500 اہلکار عمران خان کی حفاظت کے لیے پنجاب سے تھے, اور 200 اہلکار ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کے پی کے سے تھے. 700 بن گئے ٹوٹل. اور یہ تب کی بات ہے جب وہ وزیر اعظم بھی نہیں تھے اور ایم این اے بھی نہیں تھے. تو ان کو 700 لوگ جو ہیں وہ خون چوس کے عوام کا ان کی حفاظت کر رہے تھے. تو ان کو فکر اتنی نہیں ہونی چاہیے. اب اربوں روپے کا کہتے تھے سائیکل پہ جانا ہے, اب عوام کو پورا درشن دیتے رہے کہ سائیکل پہ جانا چاہیے. وزیر اعظم کو خود ہیلی کاپٹر میں اربوں روپے خرچ کر کے گھومتے پھرتے رہے.
عوام کے خون کے پیسے کو چوس کے، اور پھر جب ان کے اوپر قانونی کاروائی ہوئی KPK میں تو قانون تبدیل کر لیا اور کہا کہ یہ تو جتنے لوگوں نے پچھلے 10 سال میں اس کو ٹیکسی بنا کے استعمال کیا ہیلی کاپٹر کو، وہ حلال ہے۔ کرپشن پرسپشن انڈیکس میں یہ کرپٹ ترین حکومت تھی۔ فرا گوگی کے ذریعے دہاڑیاں لگاتے رہے یہ، اور ٹرانسفر پوسٹنگ کی، اور کیا کچھ بزدار صاحب کی کہانیاں نہیں۔ LNG کی یہ سستی گیس نہیں خرید سکے، تو عوام کے پیسے کی جو ان کو فکر ہے نا، سب سے زیادہ فکر ان کو اپنی حکومت کے وقت ہونی چاہیے تھی، جب انہوں نے بے دھڑلی سے تباہی کی ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ تاریخ رقم کی۔ دیکھیں اب آپ کا جو دیکھیں بڑی سمپل سی ججمنٹ ہے جی اس کے اندر پریسیڈنٹس بھی ہیں، 2 ججز جو ہیں انہوں نے پہلے ہی اس چیز کو مسترد کر دیا، جن میں وہ جسٹس یحییٰ اور جسٹس اطہر بنلا تھے، اور اس کے بعد 2 اور ججز نے ان کی ججمنٹ کو کوٹ کرتے ہوئے ان کی ججمنٹس کو انڈورس کیا، اور وہ اس فائنل ججمنٹ کا حصہ ہے۔ اور اگر ایسے پریسیڈنٹ اگر نہ ہوتے، جس طرح پاناما کا بھی کل کوٹ ہوتا رہا کہ پاناما میں بھی پہلے 2 ججز نے ڈکلیئر کر دیا کہ نواز شریف صاحب گلٹی ہیں، 3 نے کہا کہ JIT کی رپورٹ آئے گی تو پھر ہم ڈیسیجن دیں گے، اور پھر 3 ممبر ججز نے جو ہے وہ سنوائی کی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ججمنٹ سنا دی، اور وہ 2 جو پچھلی ججمنٹس تھی وہ اس کے اندر ایڈ آن ہوگی۔ تو یہ موقف ہے، اور اس کا پریسیڈنٹ بھی ہے پرانی ججمنٹس کے اندر۔ 2 جو ججز 9 جب یہ ممبر بینچ تھا تو 2 ججز نے جو ہے وہ بغیر کسی ججمنٹ کے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اگر وہ بھی کوئی ججمنٹ سنا دیتے تو ان کی بھی انکلوڈ ہو جاتی، انہوں نے کیونکہ نہیں سنائی تو -2 ہو گیا، اور 7 میں سے 4 نے جو ہے وہ اس کو مسترد کر